حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ماشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ہاں جی اچھا یہ ریکارڈنگ کرنا ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ کتنی دیر میں نے بولنا ہے, کتنی دیر بولنا ہے؟ 20 منٹ. اچھا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے 7 ستمبر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی ہمیں موقع دیا, اور اس کے ساتھ میں جناب ملک خرم صاحب, ایڈوکیٹ صاحب کا, اور جناب مسعود صاحب کا, شاہد صاحب کا, جناب شکیل صاحب یہاں تشریف فرمائے, سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت فرمائی. ایکچول ختم نبوت کا کیس سمجھانے کے لیے جتنا وہ ایک پورا ایک آپ حضرات کو گو تھرو کہ مسئلہ ہوا کیا ہے, کہاں چلا, کہاں تحریک چلی, پھر کیا ہوا, کس طرح, یہ ذہن میں جتنے آپ کے شکوک و شبہات روزمرہ زندگی میں قادیانی حضرات کی طرف سے یا سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کے حضرات کے ذہن میں آتے ہیں, تو میرا ذاتی خیال تھا کہ مجھے کم از کم جو میں آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکوں وہ کم از کم 1.5 گھنٹے کا ہے. لیکن چونکہ آپ حضرات مصروف ہیں, میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں وقت نکالا. کمپین کا بھی آپ کا دور ہے, وہاں بھی شاید آپ نے جانا ہوگا, تو حضرت نے فرمایا کہ 20 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں. تو یہ میرے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہے, لیکن میں اس کو بریفلی چلتا ہوں, لیکن مزہ نہیں آئے گا. پھر کبھی میں حاضر ہوا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو تھارولی آپ کو عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہو, کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات اگر وہی دور نہ ہو تو فائدہ نہیں. انگریز نے 2 چیزیں جب دیکھا کہ جہاد نہیں ختم ہو رہا, اگر کسی نے قادیانیت سمجھنی ہے تو 1857 کی جنگ آزادی ہے. جب تک اب جنگ آزادی 1857 کا پس منظر نہیں دیکھیں گے آپ کو مرزیت سمجھ نہیں آئے گی. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارے عقائد ہیں, جس طرح نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قبر ہے, قیامت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, اسی طرح ہمارا ایک عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ باقی عقائد اتنے سینسیٹیو نہیں جتنا یہ عقیدہ سینسیٹیو ہے. وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. وہ اتنا عقیدہ سینسیٹیو ہے کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں, جیسے آپ کے یہ فیصلے ہیں انگریزی فیصلے, اسی طرح فقہا نے, ہمارے جو امام ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں جو انتہائی سینسیٹیو اس کی بیان کی ہے حساسیت, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں, زبان سے نہیں, سپوکن نہیں, ریٹن نہیں, صرف اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرے کہ یار کاش میں نبی ہوتا, تو اس بنا پہ بھی وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, آخری پیغمبر, آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک اگر کسی آدمی نے کوئی رہنمائی لینی ہے, وہ وکیل ہے, وہ جج ہے, وہ کاروبار ہے, وہ طالب علم ہے, وہ سروس جوائن کی ہو یا کوئی ہے, اس کو خاتون ہے, مرد ہے, بوڑھی ہے, جوان ہے, بچی ہے, بیٹا ہے, بہو ہے, بیوی ہے, ساس ہے, زندگی کے کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے تمام تر رہنمائی جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, حدیث سے, قرآن سے ملے گی, اور قیامت تک کے لیے, چاہے کوئی افریقہ میں رہتا ہے, چاہے کوئی پاکستان میں رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں, اور اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. یہ بات قرآن مجید کی 100 آیات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اب انگریز پریشان تھا 1857 کی جنگ آزادی سے. وہ کہتا ہے یار یہ لوگ جہاد کرتے ہیں, ان سے جان چھوڑائیں. کس طرح جان چھوڑائیں؟ تھنک ٹینک بیٹھا, میں مختصراً عرض کر رہا ہوں اور میں تیزی سے جا رہا ہوں. تھنک ٹینک بیٹھا, اس نے کہا یار ایسے کریں کہ پوری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کریں, انہیں دریا برد کر دیں. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل پہ گلیڈ سٹون ڈالیں, گلیڈ سٹون کا دور تھا وزیر اعظم انگلینڈ کا, ان کا لا آف کامن اور لا آف
ایک دوسرا ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ، تو اس میں وہ انہوں نے یہ پاس کیا. وہاں پہ کوئی بوڑھا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میری 1 منٹ بات سن لیں کہ اگر آپ پوری دنیا سے قرآن مجید اکٹھے کر کے دریا برد کریں گے تو جناب جو مسلمان کے سینے میں قرآن مجید ہے آپ اسے کس طرح ختم کریں گے؟ تو لہٰذا یہ ان کی پلاننگ ختم ہو گئی. اب وہ 2 چیزیں انہوں نے کی ہیں کہ 2 چیزیں جس دن پیدا ہو گئیں اور کرنی ہیں اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس دن انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1 کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے جہاد ختم کر دیں. نمبر 2 ان مسلمانوں کے دلوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دیں. یہ محبت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یہ فنڈامنٹل ہے، یہ آپ کی بیسک ہے. حضور بخاری شریف کا اگر نسخہ پڑھا ہو تو بالکل ویری بگننگ، مسلم شریف اور بخاری شریف کی جو ویری بگننگ پہلی دوسری یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرائیٹیریا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ، بدری، احد کے صحابہ، اور وہ وہاں سے لے کے قیامت تک کی آخری شام تک تمام مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیہ دیا کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی معاشرت نہیں. بیسک یہ چیز تھی کہ آپ میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کا فادر، اس کے بھائی، اس کا کاروبار، اس کی وکالت، اس کی ججی، اس کی حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو. اگر اس کے سامنے یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں نا مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ محبت ہے اور حضور سے کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اترتا. اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. یہ جو شعر پڑھا ہے یہ بانگ درا کا آخری شعر ہے. اپنے بچوں کو یہ شعر سنائیے اور ان کو سکھائیے، ان کو پڑھائیے اور خود بھی یاد کیجئے. اللہ رب العزت، یعنی وہ شکوہ تھا ایک انسان کا اللہ سے. علامہ اقبال نے جواب شکوہ اللہ کی طرف سے مسلمان کو پھینکا. آخری شعر ہے، پوری آپ کی قرآن و سنت کا جو نچوڑ ہے، پوری قرآن و سنت کا نچوڑ ہے وہ یہ شعر ایک ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ لوگوں سے، ہم سے، مسلمانوں سے کہ اگر تم نے ایک کام کرنا، اونلی ون، کوئی کام نہیں کرنا، اونلی ون، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، ان سے پیار کرو گے تو کیا کریں گے کہ لوح و قلم جس سے تقدیر لکھتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ اپنی تقدیر خود لکھیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ جہاں یہ تو دنیا ہے ہی نہیں. یہ ڈیفینس، یہ اپنا کیا مرسڈیز، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ پیسے، یہ بینک بیلنس، کچھ نہیں. یہ دنیا تو کچھ تمہیں لوحوں میں لو دیں گے، لکھو خود تقدیر اپنی. شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا کرنی. یہ چیز ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں تھنک ٹینک بیک آؤٹس نے کہا یار کسی طریقے سے جہاد ختم کرو. وہ جہاد ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار کوئی ایسا آدمی ہمیں دیں جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں. اگر آپ مجھے 10 منٹ دے دیں گے تو میں ٹینشن سے نکل جاؤں گا، میں ٹائم کا پابند ہوں. تو وہ چونکہ میں گھڑی میں بار بار دیکھ رہا ہوں مجھے اب اچھا اللہ آپ کو جب آپ کا دل کرے نا جی اب ہم نے جانا ہے اور بور ہو رہے ہیں تو درمیان میں سے کوئی آدمی صرف اتنا کہہ دے سبحان اللہ تو میں اپنا اسی وقت دعا کے لیے حضرت کو کہہ دوں گا. اچھا یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہوتا ہے مولوی حضرات کا. تو اگر مزہ آئے تو ماشاءاللہ، ادروائز سبحان اللہ کہیں گے تو اسی وقت دعا کے لیے حضرت کو کہہ دیں گے. 1857 کی جنگ آزادی جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی تھنک ٹینک نے کہا یہ جو برٹش جو ہے اپنا انگلینڈ میں یہ جو انڈین آفس لائبریری ہے جیسے یہ آپ کی لائبریری، وہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ ہے. اس میں ایک رپورٹ ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا.
وہ رپورٹ پڑھنے والی ہے، ہماری مختلف کتابوں میں اس کے اقتباسات درج ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سارا کام کرنے کے لیے آپ کو ایک نبی کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ آئے، یہ پنجاب والے بڑے بیوقوف ہیں، کوئی بندہ آ جائے کہے جی میں پیر ہوں، او جناب وہ بندے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا، میرا خیال میں یہ 1978 کی بات ہے، میں ایف اے کا طالب علم تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک پیر سپاہی ہوتا تھا، پیر سپاہی، وہ ایئرپورٹ پہ آتا تھا تو آگے کم از کم اللہ جھوٹ نہ بلوائے 50,000 آدمی وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ تو وہ مطلب سپیکر پہ پھونک مارتا تھا، وہ کہتا تھا جی کینسر کا علاج، فلانا علاج، فلانا علاج، فلانا۔ یہ میں کسی دن میں ایک بس میں بیٹھا تو وہاں بھی ایک بندہ چھلا لے کے آیا، تو ساری بس نے چھلا خریدا۔ اس نے کہا جی شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کوئی قرضہ دینا ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی قتل کر دیا، کوئی فلاں کر دیا، یہ چھلا لے لیں 10 روپے کا۔ تو میں نے اسے پوچھا، وہ میرے ساتھ لڑ پڑا، میں نے اسے کہا بھائی جان میٹر بہت تیز چلتا ہے بجلی کا، اس کے لیے بھی یہ کام کرے گا؟ تو وہ میرے بیچارہ مجھے پھر وہ لڑنے لگا۔ تو خیر مطلب ہے کہ دیکھیں یہ قوم کس طرف چلتی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہاں ایک بندہ ایسا پیدا کریں جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ سیالکوٹ کے یہ پورا ڈی سیوں کی ڈیوٹی لگی گئی۔ ایک ڈی سی نے رپورٹ دی سیالکوٹ نے، انہوں نے کہا یار وہاں ایک بندہ ہے وہ تھوڑی سی عربی، فارسی، اردو، انگریزی ہلکی پھلکی جانتا ہے، تو صاحب اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کو کہا تو اس نے کہا جی میں تیار ہوں، میں نبی ہوں۔ اب سٹارٹ انہوں نے کہاں سے لیا؟ سٹارٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایمان عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں کہ کس طرح آئیں گے۔ وہ میں اب چونکہ ٹائم تھوڑا، ورنہ میں عرض کرتا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی 100 کے قریب نشانیاں بیان کی ہیں۔ میں کس دن آؤں گا، میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ دمشق کی حضور علیہ السلام نے ان کا روٹ، ان کا رنگ، ان کے کپڑے، ان کی چیزیں، ایک ایک چیز بیان کی تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ وہ دمشق کی مرکزی جامعہ مسجد کے شرقی کنارہ، یعنی شرقی کنارہ، 4 کنارے، شرقی کنارے سے وہ اتریں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت مہدی دجال کے لیے قتل کرنے کے لیے جنگ لے کے اپنا وہ سارا کیا کہتے ہیں دستے لے کے وہ کھڑے ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، وہ تکبیر ہو چکی ہوگی، وہ کانوں کو اللہ ایسے کانوں کی لو میں ہاتھ لگائیں گے تو اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے ہاتھ رکھے ہوئے، وہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ آئیں گے، وہ کہیں گے مہدی بھائی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے تو حضرت مہدی جو ہیں وہ ان سے کہیں گے، جیسے مجھے حضرت نے فرمایا، تو کہیں گے حضرت آئیں آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ نبی ہیں تو آپ نماز پڑھائیں، آپ زیادہ کیلیپر ہے، زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ آپ کا سٹیٹس ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ایسے پیچھے ہاتھ کمر میں دے کے ان کو مصلی پہ کھڑے کریں گے اور کہیں گے کہ مہدی نہیں نماز آپ پڑھائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں نبی علیہ السلام کا امتی بن کے آیا۔ وہ یہ اب ایک ملتی ہے نا انجیلیں بازار سے، ایک انجیل اگر شاید آپ کے یہاں پہ ہو، انجیل برناباس، وہ اوریجنل انجیل ہے۔ باقی انجیلیں پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انجیلوں میں کیا ہے، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ باقی انجیلوں میں کیا ہے۔ یہ برناباس صحیح انجیل ہے، اس انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زندگی کے کسی ایک مرحلے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، ان سے ملاقات ہو گئی، میں سعادت سمجھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری سعادت ہوگی کہ میں ان کی جوتیوں کے تسموں کو باندھوں۔ یہ اصل انجیل برناباس ہے، خیر بات کہیں اور چلے جائے گی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا سلیکشن ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جناب وہ جو میں مہدی آنا نا، میں مہدی ہوں۔ اچھا وہاں سے سٹیپ آگے گیا، اس نے کہا جی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے نا، مسیح موعود جن کا وعدہ کیا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرا دل نہیں کرتا، میں کسی دن آپ نے مجھے بلانا ہے تو یہ جو قادیانیت ہے نا، قادیانیت جو سمجھنے کے لیے میں اللہ کی قسم آپ کو کھا کہتا ہوں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ غلاظت ہے۔ میں آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے میری 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سارے بندے بغیر وضو کے ہوں۔ نمبر 2 مسجد سے باہر پروگرام ہو۔ نمبر 3 سارے شادی شدہ ہوں۔ نمبر 4 اس میں کوئی خاتون نہ ہو۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانیت ہوتی کیا ہے۔ میں نے 34 سال میں نے ان کے اندر رہ کے ان کی تحقیق کیا، اور میں نے چیلنج کیا ہوا کہ میری گفتگو کے دوران، میری تحریر کے دوران ایک جملہ بھی اگر غلط ہو، حوالے کے بغیر ہو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے مجھے نوٹس بھیج دینا۔
میں آپ سیشن کورٹ میں بھی ہو سکتا قادیانی ہوں، مجھے پوری جانا پڑتا ہے پورے پاکستان میں. میرا آج سے کم از کم 10-15 سال پرانا میرا چیلنج ڈیلی موشن پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، آج بھی میں اس وقت بھی پیسے لے کے آیا ہوں. ٹھیک، میں نے پوری دنیا کے قادیانیوں کو، آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کسی گاؤں میں تقریر نہیں کر رہا، آپ وکلا ہیں، ابھی بھائی جان کا تعارف کرایا کہ وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں، یہاں وہ میرے سامنے مخدوم بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں سنگل ون پوری دنیا میں سنگل ون ایک قادیانی بھی نہیں ہے، ایک قادیانی بھی نہیں جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی. اگر کسی نے پڑھی ہیں صرف مجھے ٹیلی فون کرنا ہے کہ متین صاحب میں نے پڑھی ہیں. 2 سوال کروں گا تاکہ مجھے معلوم ہو اس نے کتابیں پڑھی ہیں. 10,000 روپے انعام لے لیں. کتابیں تمہاری ہیں، تم پڑھتے نہیں ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتنی کتابیں 100 کے قریب ہیں. روحانی خزائن ہیں 83 کتابیں ہیں، وہ 23 جلدوں میں بند ہیں. ملفوظات ہیں 10 جلدوں میں. مجموعہ اشتہارات ہے، مکتوبات ہے، اس کی کتاب تذکرہ وحی والی. یہ ساری کتابیں 100 کے قریب بنتی ہیں. وہ کتابیں پڑھنا آسان نہیں. بندہ 3 کتابیں پڑھے، بندے کا منہ آسماں جہانگیر جیسا ہو جاتا ہے. اس ملک کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے دل میں جا کے دیکھیں کہ ان لوگوں نے عدالتوں میں کیا کیا ہے. ہم تو اس طرح تقریر نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العزت اس آدمی کا سایہ ہم پہ محبتوں کا ہمیشہ رکھے. کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ختم نبوت کی بات کسی سیشن بار میں ہو جائے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا. اب ہوا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جو میں کہہ رہا تھا کہ میری بیٹیاں یہاں نہ بیٹھی ہوں تو میں آپ کو حوالہ پیش کروں، لکھیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کشتی نور، روحانی خزائن کی جلد نمبر 19، اس کا صفحہ نمبر 51. میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ وہ حوالہ اپنی جوان بہن بیٹی کے سامنے صرف یہ حوالہ پڑھ کے سنا دیں، 1000 روپے لے لیں، کتاب تمہاری ہے. اتنا سٹوپڈ، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کے سامنے وہ حوالہ، جب تک وہ حوالہ آپ نہیں سنیں گے، جب تک حوالہ آپ کے سمجھیں گے نہیں، جب تک میں اس کی ریٹ میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناؤں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیوں کیا. مختصر کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں. آگے یہ پاکستان آ گیا. یہاں پہ چناب نگر میں یہ آ گئے. چناب نگر کے بعد پھر ہوا کیا، لمبی سٹوری ہے. آگے چلیں، 53 کی تحریک ختم نبوت چلی. منیر انکوائری رپورٹ، یہ پہلا جو مار روڈ پہ آپ آئیں تو پہلا جو اس وقت کمرہ ہے یہاں پہ یہ 1953 کی تحریک ختم نبوت ہے. اس تحریک میں صرف لاہور میں مطالبہ کیا تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اس دور میں اگر کوئی مولوی، اگر کوئی شخص، اگر کوئی عالم، اگر کوئی آدمی صرف اتنی بات کہہ دے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، 3 سال قید تھی. 3 سال قید. 298 لگتی تھی اس پہ غالباً 298. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قادیانی نان مسلم ہے، 3 سال قید. 10,000 مسلمان. ذرا فگر دیکھیے، یہ فگر ہیں منیر انکوائری رپورٹ کے، ہمارے 20,000 سے زیادہ ہیں. 10,000 منیر انکوائری رپورٹ کہتی ہے، جسٹس منیر انکوائری رپورٹ، 10,000 مسلمان لاہور شہر میں ان کو شہید کیا گیا اس بنیاد پہ کہ تم نے کیوں کہا کہ ختم نبوت زندہ باد. یہ لاہور شہر میں. میں ڈاکٹر سراج سے میری ملاقات ہوئی. آپ انارکلی چوک پہ جائیں، اگر آپ کا چہرہ چوک پہ کھڑے ہوئے پرانی انارکلی کی طرف ہو، آپ کی بیک نئی انارکلی کی طرف ہو، تو بائیں طرف جو بلڈنگ ہے پیلے رنگ کی، اس بلڈنگ پہ ڈاکٹر سراج احمد کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور جلوس نکل رہا تھا. کہتے کہ جب عصر کا وقت ہوا تو نماز کا ٹائم ہو گیا. جب نماز کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا بیٹھو یار بیٹھو، ادھر نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے محسوس جیسے اذان دی. جب اذان دی، اذان کے دوران اس کو فوج گولی ماری اور وہ شہید ہو گیا. سناٹا چھا گیا کہ بتائیں بھئی اب اذان دینی ہے کہ نہیں دینی. مجھے اب بتائیں جان کس کو نہیں عزیز. یہ تاریخ میں لکھا جانا تھا، جیسے کہ اب تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ اتنا فنڈ ہونے کے باوجود سواد اعظم، علماء کرام سارے ممتاز قادری کو پھانسی ہو گئی. آسیہ مسیح چلے گئی، سلامت مسیح چلا گیا، اصغر چلا گیا. یہ دھبے ہیں.
تاریخ مستقبل کا مورخ پریشان ہوگا کہ یہ کس نام کے عاشق رسول ہیں۔ 53 والوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب متین خالد سیشن کورٹ کی لائبریری میں تقریر کرے گا تو وہ کہے گا ان وکلا بھائیوں کو کہ اذان مکمل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا نو، اذان تو ہونی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، وہ بھی گولی۔ پھر دوسرا، چوتھا۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس وقت یہ وہ بالکل سامنے، اگر اس میں جائیں آپ وہ کنگ ایڈورڈ کے سامنے، تو یہ کہتے ہیں میں پوسٹ مارٹم پہ تھا، تو انہوں نے اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا، یہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میں اس اذان میں 7 آدمی شہید ہوئے، 7 آدمی اذان مکمل ہوئی، 3 سکے بھائی تھے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ جسٹس منیر نے انکوائری رپورٹ میں جو ایمان فروز تک چیزیں ہیں، میں چونکہ ٹائم تھوڑا پھر آگے چلتا ہوں، 53 سے چلتے چلتے 74 آ گئے۔ 74 میں نیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ سیر کرنے کے لیے گئے پشاور۔ یہ گئے تو ربوہ ریلوے اسٹیشن قادیانیوں کا، ان کی عادت ہے وہ لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ اب لٹریچر ایک دل آزار لٹریچر ہے، دل آزار ہے، گستاخانہ ہے۔ اب مجھے کس طرح مجھے آپ کر سکتے ہیں مجبور کہ یہ لٹریچر لیں؟ میں نہیں لیتا لٹریچر، میں کوئی باؤنڈ ہوں۔ ان بچوں نے یہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا۔ اس میں لکھا مرزا غلام احمد قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، مرزا قادیانی کے شہر ربوہ کو مدینہ، قادیان کو مکہ، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید۔ یار کو خدا کا خوف کھاؤ، میں نہیں لٹریچر لیتا، آپ مجھے زبردستی دے رہے ہیں۔ ان بچوں نے کہا یہ ہم لٹریچر نہیں لیتے۔ ایک بچے نے، جو خرم صاحب جیسے جذباتی آدمی نے، کھڑے ہو کے وہاں لگایا ختم نبوت زندہ باد۔ انہوں نے کہا یہ ہماری بےزتی ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک سمدانی ٹربیونل رپورٹ، اس وقت میں آگے آتا ہوں، اس میں یہ موجود ہے، آپ نکلوا لیں انکوائری رپورٹ، اس میں موجود ہے، ہم تو لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں۔ انہوں نے محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ یہ گاڑی چلے گئی، جب گاڑی واپس آئی اس کا روٹ نہیں تھا، یہ سمدانی ٹربیونل کہتا ہے۔ واپس انہوں نے پشاور سے سیر وغیرہ کر کے تو واپس آنا تھا اپنا ملتان، تو اس گاڑی کو ربوہ روکا گیا۔ 22 کو یہ گئے ہیں، 29 کو گاڑی کو روکا، روک کے ان بچوں پہ جو تشدد کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور سمدانی ٹربیونل میں ہے۔ اگر یہ میری بات جھوٹی ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، آپ رپورٹ نکلوا لیں، ہم نے لکھا ہے۔ اس گواہ نے کہا کہ ایک آدمی کو، بچے کو اتنی مار پڑی، اب اس میں ایک آدمی حیات ہیں، وہ جو پریزیڈنٹ تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے، ارباب عالم صاحب، اس کی ہم نے تھوڑے دن ہوئے ڈاکومنٹری بھی کی ہے، وہ آدمی حیات ہے، کبھی دل کرے تو ارباب عالم صاحب کو یہاں بلا لیں، وہ یعنی شاہد ہے۔ تو انہوں نے، ارباب عالم صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچے نے مار اتنی پڑی، گرمی بھی تھی، تو اس کو پانی مانگا، تو اس کو سمدانی ٹربیونل کہتی ہے، انڈیویجولی یہ بیان نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا، گواہ نے کہا سمدانی صاحب کو کہ میں قسم کھا کے حلفاً بیان کرتا ہوں، انہوں نے جب پانی مانگا تو انہوں نے اس کو پیشاب لا کے دیا، راڈوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ مارا۔ وہ قصور کیا ہے کہ ہم وہ دل آزار لٹریچر نہیں لینا چاہتے۔ گاڑی چلے گی فیصل آباد، پورے ملک میں کہرام مچ گیا، تحریک شروع ہو گئی، بھٹو صاحب کے لیے مسئلہ بن گیا، حنیف رحمان وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کر دیا وہ کیا کہتے ہیں سمدانی ٹربیونل کو کر دیا کہ اس کا جواب دیں۔ ادھر اسمبلی میں مولانا شاہ میں نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمود رحمۃ، ان سب حضرات نے مل کے یہاں پہ ایک انہوں نے قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 13 دن کی وہاں بحث ہوئی، ملک کی منتخب پارلیمنٹ متفقہ طور پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہم آ تو گئی ہے، یہ ہاؤس سارا پارلیمنٹ ہے، ہم یہاں قرارداد کریں گے، جو کہیں گے یس تو یس، جو کہیں گے نو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، اکثریت کی بنیاد پہ قرارداد کو کر لیں گے۔ لیکن یار ریکویسٹ ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو بلا لیں۔ انہوں نے ہمیں بلایا، کہا بھی ہے کہ ہمارا موقف سن لیں، ان کا ذہن میں تھا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمیں بلائیں۔ خیر یہ قادیانی وفد، اس وقت مرزا غلام قادیانی کا جو پوتا مرزا ناصر احمد، یہ غالباً تیسرا خلیفہ تھا، یہ آیا اور پوری ٹیم کے ساتھ، بڑے لرنڈ ان کے 7 حضرات جو تھے یہ آئے۔ وہاں پہ آ کے یحییٰ بختیار صاحب، اس کو پوری ایک کمیٹی بنا دیا کہ، اور کہا کوئی ممبر سوال نہیں کرے گا، اگر کسی نے سوال کرنا ہے وہ یحییٰ بختیار صاحب اٹارنی جنرل ہے، ان کے تھرو سوال ہوگا۔ اب یحییٰ بختیار اور مرزا ناصر، بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون، اب فروخ علی خان صاحب سپیکر اور باقی حضرات، اب پوری اسمبلی اب اس کو سن رہی ہے۔ اگر کسی نے سوال کرنا ہے وہ پرچی پر لکھ کر وہ ان کو دے دیں۔ یہ 13 دن کی بحث ہوئی ہے، خود آئے ہیں
پھر انہوں نے کہا بھٹو صاحب سے کہ ہم جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو ہم اپنا موقف کتابی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی انہوں نے پیش کیا. وہاں پہ کیا ہوا, یہ بچتے رہے طویل, ہر بات کی طویل, ہر بات کی طویل, ہر بات کی طویل, ہر بات کی طویل. مثلا ایک حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی علیہ السلام فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پہ قتل کریں گے. لد اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس ہے. لد, یہ ہمارے دوست بھائی گئے تھے وہاں, لد کا مقام دیکھ کے آئے. وہ جو کتاب شائع کی ہے ابھی فلسطین پہ, تو وہ میرے پاس, تو میں وہ لد کو دیکھ کر مقام اس کا لکھا تھا مقام لد, تو بڑا میں خوش ہوا. اب مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا جی آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو جو دجال کو مارنا تو وہ مقام حدیث ہے لد, تو جناب یہ آپ تو لد گئے نہیں, تہاڈی مت ماری گئی. لد سے مراد لدھیانہ ہے. اب کیا, اچھا میرا چونکہ موضوع نہیں ہے مجھے آگے چلنے دیں. یہ تعویلات پہ کھڑا ہے, تعویلات پہ. تعویلات تو بات نہیں چلتی, جتنی مرضی آپ تعویلات کر لیں. آگے چلتے ہیں. اچھا اسمبلی, اس میں 13 دن کی. اب بحث کیسے ختم ہوئی؟ آگے سارے جتنے تھے, اکثریت جو ممبران تھے وہ زیادہ لرنر نہیں تھے, چونکہ لرنر گفتگو ہو رہی, کنفیشن ہو رہا تھا. لاجواب. میں کہتا ہوں, خود میں ملا ہوں یہ بختیار صاحب کو, ان کے ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا. اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ بختیار کو اللہ رب العزت انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل کریں گے, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ معمولی بات نہیں. اس میں 13 دن کی بحث ہوئی. ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا؟ ٹرننگ پوائنٹ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا, مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن کی 5 نمبر جلد. یہ 5 نمبر جلد کا صفحہ نمبر 547 اور 548. 7 اس طرف ہے, 48 طرف ہے. 2 لائنیں ادھر ہیں, 1 لائن ادھر ہے. یہ اس کے آگے رکھی اور پڑھ کے سنائیے یہ بختیار صاحب نے کہ سر یہ بتا دیں کہ یہ کتاب آپ کی ہے. انہوں نے کہا ہماری. بھٹو صاحب سن رہے ہیں, پیر پیرزادہ, فاروق علی خان, پوری اسمبلی سن رہی, سائلنٹ. وہ کیا ہوتا ہے پن سائلنٹ, وہ جیسا ماحول. وہ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب ہے. انہوں نے کہا عبارت پڑھیں. عبارت پڑھی. انہوں نے کہا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ مرزا ناصر نے کہا ہم آج کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کا اب بھی یہی ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا یہی ایمان. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. پوری اسمبلی کھڑی ہوگی. بھٹو صاحب کے جو برداشت, ٹھنڈا مزاج کا بندہ, سیکولر مزاج بندہ, اس کے چہرے, اس کی آنکھوں میں مطلب خون اتر آیا. کہا لکھا یہ ہے سب کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, بھٹو کے لیے, عمران خان کے لیے, چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے, یہ نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے, زرداری کے, سب کے لیے. یہ جو حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا. اب پھر میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں, میرے لیے کیس سمجھانا مشکل ہے کہ جو شخص, اس کو میں تھوڑا سا سینسر کر کے بتاتا ہوں کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا, جس پہ ٹرننگ پوائنٹ آیا پوری اسمبلی میں, آپ وہ کاروائی نکلوا کے دیکھ لیں کہ جو شخص, مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا, اس کی ماں, اس کی خود نہیں, اس کی ماں پروسٹیچیوٹ ہے. آپ مجھے بتائیں بھٹو صاحب جیسا اس نے کہا کیوں نہیں مانتے ہم مرزا قادیانی کو نبی؟ تمہیں کس نے یہ رائٹ دیا کہ ہماری پاک باز بہنوں کو, ماؤں کو آپ یہ پروسٹیچیوٹ کہیں؟ کیوں؟ اس پہ بڑا تماشا لگا وہاں پہ, اور کنفیشن کیا اس نے کہ ہاں یہ ہمارا, اب بھی جو لوگ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. 13 دن کی بحث کے بعد متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم, یہ دنیا پوری یورپ حیران, آپ یورپ کہتا نا ختم کریں, پورا یورپ حیران ہو جائے گا کہ ہم نے بل کی بنیاد پہ, اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا, ہم نے تو فریق کو بلایا کہ آؤ یار آ کے اپنا موقف دے دیں. وہ موقف اس نے کنفیشن کیا اندر کہ ہاں یہ ہمارے عقائد ہیں. ان عقائد کی بنا پہ قادیانی جو ہیں آئین کے آرٹیکل 106 اور کے تحت یہ نان مسلم اقلیت قرار دے. جب قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تو 10 سال یعنی آگے 86 تک کیا ہوا, 84 تک کیا ہوا, قادیانی اسی طرح تبلیغ کرتے تھے, اسی طرح. مثلا قادیانی اپنی بارگاہ کے باہر لکھتے تھے جامع مسجد, اذان دیتے تھے, آپ یہاں سے اٹھے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ مرزائیوں کی بارگاہ میں چلے گئے, جا کے نماز پڑھ کے آگے ان کے پیچھے آگے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں ہمارا یہ ایک معقول ہے کیا کہ جناب یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ نان مسلم ہیں, آئین کہتا ہے کانسٹیٹیوشنلی نان مسلم ہے. اب کیا کریں, ان کو روکا جائے, مسلمانوں والے شاعر نہیں. اب اذان تو ہماری ہے, مسجد ہماری ہے, ام المومنین لفظ ہمارا ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ہمارا ہے, قرآن مجید لفظ ہمارا ہے, حدیث لفظ ہمارا ہے, صحابہ لفظ ہمارا, رضی اللہ تعالی ہمارا ہے. تو روکو یار ان کو.
ہمیں نہ سکھوں سے پرابلم، نہ ہندوؤں سے، نہ کسی اور سے، ان کو تو 26 اپریل 1986 کو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا. اب وہ آرڈیننس جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کی 298C کے تحت ہے. ٹائم ملے تو اس کو ضرور دیکھیے گا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اس کے تحت قادیانیوں کے خلاف وہ آیا، اس کو قانون بن گیا. کوئی قادیانی اپنے آپ کو ایز اے مسلم پوز نہیں کر سکتا. ریٹن، سپوکن، اشارتاً، کنایتاً کوئی قادیانی پورے ملک میں کسی شخص کو ایسے نہیں کہہ سکتا، منہ سے نہیں بولے گا. ریٹن نہیں ہے، اشارتاً کنایتاً. اس کا مطلب ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے نمستے، تو معلوم ہے کہ یہ سکھ ہے. ٹھیک، ایک آدمی آتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، وہ کہتا ہے السلام علیکم، ہم کہیں گے یار یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ شاعر اسلامی ہیں. میں نے ایک دلچسپی چھوٹا سا 2 منٹ کا، ایک خلیل الرحمان خان صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، انہوں نے بڑے لوگوں کو پھانسیاں دی. میرا کیس ان پہ لگا. ایک مرزئی نے ایسے اشارہ ہمارے دوست کو سلام کیا، ہم نے پکڑا، گرفتار کیا. پہلے SHO نہیں مانا، پھر SHO کو آرڈیننس وہ سارا قانون پڑھایا. اس کے بعد سیشن نیچے سے ضمانت کینسل ہوئی، سیشن کورٹ پہ آ گئے. تو میں بار بار اپنے وکیل صاحب کو تیاری نہیں کروا سکا، تو میں بار بار ان کے کان میں جا کے کہتا تھا یہ کہو. تو وہ مجھے کہنے لگے یار کیوں ڈسٹرب کر رہے کون صاحب ہیں؟ میں کہا جی میں مدعی ہوں اس کیس کا. تو کہنے لگے آپ بول لیں. تو میں نے کہا جی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں FEL کیا ہوا ہے، LLB میں بس ختم نبوت کام میں اتنا تھا کہ میں LLB نہیں کر سکا. تو یہ میری ایک زندگی کی خواہش تھی کہ LLB میں کر لیتا، وہ نہ کر سکا. تو خیر میں نے کہا جی اگر اجازت دے تو میں کہنے لگے آپ گفتگو کریں. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے کسی کو کہا کیا. مجھے کہنے لگے اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہو گیا؟ اس نے ایسے کیا، اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا اس کے 2 جواب ہیں. نمبر 1، قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس کے اندر فال کرتا ہے؟ اگر فال کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. نمبر 2، میں کہا جی میرے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں اشارے کس قسم کے ہوتے ہیں. اگر میں یہاں کوئی ایسا اشارہ کر دوں میں 6 مہینے سے پہلے جیل سے باہر نہیں آ سکتا. کہتے میں سمجھ گیا. پھر اس کی ضمانت کینسل کر دی. پھر بعد میں وہ ضمانت انہوں نے لی، انہوں نے شفیع الرحمان صاحب وغیرہ نے. اچھا، اب ایک قانون بن گیا. قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کرنی. کیوں؟ جب آدمی قانون کی وائلیشن کرتا ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آئین، ایک بات یاد رکھیے، قادیانی کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں. کس چیز کے حقوق نہیں؟ آپ پاکستان میں سیل کر سکتے ہیں، جائیدادیں لے سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. میں چونکہ ویڈیو بن رہا ہے، میں آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی. میں فیکٹس اینڈ فگر سے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت کس کلیدی عہدے پہ قادیانی بیٹھے ہیں. اپنی تعداد کے لحاظ سے لیں گے نا. یہ بوتلیں 2 آئی ہیں، بوتلیں 15 آئی ہیں، 20 بوتلیں یہاں بھائی جان نے منگوائی ہیں. تو 20 بندوں کی اگر 15 میں رکھ لوں، 5 آپ تقسیم کر لیں، یہ انصاف ہے؟ آپ جتنی آپ کی آبادی ہے، جتنی آپ کی پاپولیشن ہے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، آپ اتنی سیٹیں لیں. آپ ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، مجھے بڑی پیشیاں بھگتنی پڑی اس گفتگو کے سلسلے میں کہ آپ نے نام کیوں لیے. تو اس لیے میں کمزور آدمی ہوں، میں وہ نام نہیں لیتا چونکہ ویڈیو بھی بن رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، میں آپ حضرات کے لیے خصوصی طور پہ، جو آدمی آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتا، وہ آئین میں دیے گئے اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. حقوق اس کو ملیں گے جو آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم کرے. آپ مانیں کہ وہ یا نان مسلم، دین آپ آئیں اور حقوق لیں. اب بھی آپ کو کون سا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد 84 کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے آرڈیننس کو چیلنج کیا وفاقی شرعی عدالت میں. یہاں پہ وہ 1984 کا ڈیسیژن ہوگا، اس کو دیکھیے، بڑا فقی، بڑا مزیدار ہے. اس کے بعد اس میں خارج ہوئی ان کی، آگے سے چلتی پھر خارج ہائی کورٹ سے، سندھ سے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے یا پشاور سے. اینڈ یہ لگا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بس آخری 5-6 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ آپ کے متعلقات. ایک قادیانی نے کلمہ لگایا، وہاں پہ کوئٹہ ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا. اس نے کلمہ لگایا، اس کی ضمانت پھر ہائی کورٹ سے ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمیں کلمہ نہیں لگانے دیتے، ہمیں میں آپ کسی بھی SHO کے پاس چلے جائیں تھانے، یا ویسے چونکہ اگر نالج نہ ہوگا تو پھر تھوڑا مسئلہ بنے گا. جب قادیانی کہتا ہے جی کہ دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا تو مسلم ختم ہو گئی۔ یہ قادیانیوں کا ایک ہے، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر، دفتروں کے باہر، اپنی عبادت گاہوں کے باہر، حتیٰ کہ یہاں سینے پہ لگا کے بیگ وہ پھرتے تھے۔ ہمارے دوستوں نے گرفتار کرایا، پرچہ کرایا، ضمانتیں کینسل ہوئی، ہائی کورٹ نے یہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ میری آپ سب وکلاء سے آج میں آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں، اللہ کے واسطے میں ایک ریفرنس آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اسے 2-4 دن میں ٹائم نکال کے اس کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھیں اور اس فیصلے کو ضرور پڑھیں۔ اردو ترجمہ بھی میں نے شائع کتاب ہو گئی ہے، یہاں یہی ہوگا 1993 ظہیر الدین بنام سرکار SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار، پیج نمبر 1718 سے شروع ہوگا۔ یہ پہلا 5 جج تھے، ایک جج صاحب نے ہمارے خلاف دیا، شفیع الرحمان صاحب نے لیڈ کر رہے تھے وہ پریزائڈ، اور آگے وہ جا کے انہوں نے 4 جو ہیں جسٹس قدیر صاحب، وہ بڑا کمال فیصلہ، اس میں وہ فخر الدین ابراہیم مدنیوں کی طرف سے پہ اس جج انہوں نے کیا کہا، 3 باتیں غور سے سن لیں اس فیصلے میں کیا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا، جج صاحب حضرات نے کہا کہ ہر قادیانی، خواہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مربی ہے، غیر مربی ہے، کوئی ہے، لرنڈ ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے، اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھیے آخری جو صفحہ ہے وہاں پہ، ہر قادیانی، جی ہر قادیانی، شکریہ بیٹا، اللہ بہت خوش رکھے، ہر قادیانی جو ہے وہ، یہ پتر 500 روپے تمہارا پکڑو، یہ نام ہے، یہ SCMR، اللہ کے واسطے اس کو دیکھیے، یہ میرے بس میں ہوتا، میں اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھتا، اس کو یہ ہم نے انگلش میں بھی شائع کیا، اردو میں بھی کیا، اس کو ضرور پڑھیں، اگر مرضیہ سمجھنی ہے، اس سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک اور کتاب آ رہی، اس میں بھی ہم کریں گے۔ تو 5 منٹ اور بولوں، صرف 5 منٹ۔ اس میں جج صاحب نے 3 باتیں، نمبر 1 ہر قادیانی، خواہ بڑا چھوٹا، مرد عورت، مربی، لرنر غیر لرنر، کیا ہے، ہر قادیانی سلمان رشدی ہے۔ اب سلمان رشدی کون ہے؟ اب جس نے وہ سٹینک ورسز لکھی تھی، اور جو اس کی حیثیت کیا ہے، وہ واجب القتل ہے، یہ آپ کی کورٹ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ 5 ججوں کا فیصلہ، کوئی جامعہ اشرفیہ جامعہ نعیمیہ کا نہیں پڑھے ہوئے، اس فیصلے کو پڑھیں اور دیکھیں، جج حضرات نے لکھا ہے کہ ہم نے ان کے عقائد دیکھے ہیں۔ نمبر دو اگر کوئی قادیانی شعار اسلامی استعمال کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، کوئی اذان دیتا ہے، اپنی مسجد کو عبادتگاہ کہتا ہے، مرزے کو نبی کہتا ہے، اس کی بیوی کو مومنین کہتا ہے، اس کے دوستوں کو صحابہ کہتا ہے، تو کون سی دفعہ لگے گی؟ 298C۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کہتی ہے، سپریم کورٹ، اگر کسی قادیانی نے کلمہ پڑھا، اگر ڈسپلے کیا اپنی عبادت گاہ کے باہر، گھر کے باہر، دفتر کے باہر، شیشے کے نیچے رکھا، یہاں پہ ڈسپلے کیا، 298C نہیں لگے گی، اس پہ 295 لگے گی، جس کی سزائے موت ہے۔ کیوں؟ آپ کی سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے ان کا لٹریچر پڑھا، ہم ان کی کتابیں، ایک غلطی کا ضالہ، حقیقت الوحی، انجام آتھم، آئینہ کمالات اسلام، چشمہ معرفت، انہوں نے سر پکڑ لیے، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ نبی نہیں، مسیح موعود نہیں، مہدی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب جب وہ اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد، آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ ہمیں جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کا کہاں جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں، میرا ٹائم نہیں ہے، انہوں نے ایک نظم لکھی اس کے اندر، نظم، اور دیکھیے نظم کیا ہے۔ نظم یہ ہے کہ جج صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مرید آیا ملنے کے لیے مرزا قادیانی کو، اور اس نے کہا کہ محمد مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، یہ ملا نہیں ہے، یہ انگریزی قانون پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جسٹس قدیر، جسٹس ولی محمد، جسٹس سلیم اختر، یہ آپ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بیٹھا تھا، ایک انباندہ آیا، اس نے آ کے کہا
محمد پھر اتر آئے اگین ونس اگین محمد پھر اتر آئے اس جہاں میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل یعنی کمپلیٹ، نعوذ باللہ پہلے محمد انکمپلیٹ تھے، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل. غلام احمد کو دیکھو قادیان میں، اس کو مارنا چاہیے تھا، اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا مرزا صاحب کو. مرزا غلام احمد قادیانی اس کو جزاک اللہ اس نے قطع لے کے آیا وہ کہ گھر کے لگانے کے لیے. ایک میں اس نے جو انہوں نے عقیدے بیان کیے ہیں اس کے لیے آدھا گھنٹہ پڑھیے ذرا دیکھیے. تیسرا یہ کہا یہ واحد سپریم کورٹ ہے، کبھی کسی ہندو کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے نو، صرف ان کے لیے دو لفظ استعمال کیے. ایک لفظ چونکہ میری انگلش کمزور ہے میں بھول گیا، ایک لفظ اس میں استعمال کیا فراڈولینٹ نان مسلم، فراڈولینٹ نان مسلم، فراڈیے دھوکے باز. اور ایک ہے سکیپولس، سکیپولس، سکیپولس کو صاحب بتائیں گے سکیپولس اسی معنی میں آتا ہے؟ سکیپولس کو ذہن میں ہے جی آپ کے؟ اچھا یہ انہوں نے دو لفظ بھیس بدل کے آنے والا دھوکے باز. آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فراڈولینٹ نان مسلم ہے. تو اب میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، آپ تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ اب مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کی بیوی کو ام المومنین کیوں کہتے ہیں؟ آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس مرزے کو محمد رسول اللہ اس کی باتوں کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ یہ ظلم ہے. بس آخری بات آپ سے عرض کرنی، آخری بات ذرا غور سے سنیے، میری بہنیں بھی غور سے سنیں، میرے بھائی بھی غور سے سنیں. یہ دنیا بڑی مختصر ہے. ممکن ہے آپ کے گھروں میں آپ کے دادا جان، اکثریت کے دادا جان نہیں ہیں، سب نے جانا ہے، والدین نے جانا، آپ نے جانا ہے. کبھی ٹائم نکال کے پی آئی سی ضرور جائیں، پی آئی سی، اور 10 منٹ آپ نے ایمرجنسی کھڑے ہونا ہے. ایک بندہ جا رہا ہے، اس کی لاش آ رہی ہے. یہ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں 10 منٹ کے لیے ضرور جائیں، آپ کو پتہ چلے زندگی کتنی قیمتی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم میں نے کھائی ہے، کوئی با وفا نہیں ہے، کوئی وفادار نہیں ہے. مثلا میں اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، اس کو زیور لے کے دیتا ہوں، کھانا باہر کھلاتا ہوں، اس کی میں ساری فوڈ پانڈا نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ساری چیزیں کرتا ہوں. قیامت والے دن سنگل ون ایک نیکی نہیں دے گی مجھے. میں اپنی بیٹی کی اتنی اچھی شادیاں کی ہیں، خواہشات پوری کی ہیں، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. میری بیٹی نے مجھے ایک نیکی نہیں دینی. جب مرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے موبائل پہ بحث ہوگی. پاپا مجھے دے گئے تھے، پاپا مجھے دے گئے تھے. موبائل فارغ، اینک فارغ، کپڑے فارغ، جائیداد پہ جھگڑا، باہر نیم پلیٹ پہ لگا، بیٹیاں بھائی سب آ گئے. جو میرے محلے میں ایک لڑکا تھا وہ کہتا تھا میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا قبر میں. اس کو 2 دفعہ دندل پڑی، کھولی چمچے کے ساتھ. جب واپس آئے اس کی پلیٹ میں سب سے زیادہ بوٹیاں تھیں. یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، کوئی وفادار نہیں، کسی نے بھی یاد نہیں کرنا. ایک دفعہ تعزیتی ریفرنس ہوگا فارغ، وہ اپنی الیکشن کمپین بھگتے کہ تاڑے تعزیتی مطلب تمہیں پڑھ پڑھ کے بخشے بیچارہ. ٹائم ہی نہیں ہے. صبح 36 کیس لگے ہوئے ہیں. بہن جنازہ یہ فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں. اوہو یار کہہ دے میں پنڈی گیا، بہن میں تو پنڈی آیا ہوئے ہیں. چلو کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. آدھے سے زیادہ بغیر وضو کے ہوتے ہیں. میں نے دوست سے کہا، میں نے کہا یار تو بہن وضو نہیں کیتا بہن؟ کہنا بہن کہڑا مردہ ویکھن ڈیا. آدھے سے زیادہ کوئی جنازہ نہیں آتا. آپ جائیں گوشت لینے کے لیے، اگر یہ بات میری غلط ہو میں آپ کا مجرم ہوں. کسی کسائی کو 1000 میں سے 1 کو تکبیر آتی ہے؟ تکبیر ہی نہیں آتی. کوئی وفادار نہیں. اللہ کی قسم اگر کوئی وفادار ہے، اگر کوئی وفادار ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، کام آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوں گے. ایک خاتون، حدیث پہ آتا ہے کہ خاتون تھی، وہ کریکٹر وائز کو اچھی خاتون نہیں تھی. گرمی کا دن تھا، آپ نے 1000 دفعہ واقعہ سنا ہوگا. کتے کو دیکھا، کتے کی جان نکل رہی تھی پیاس سے. اس خاتون، وہ ڈول نہیں تھا، اس خاتون کا جوتا جو تھا وہ بند تھا. اس نے اس کے ساتھ باندھا اور زور سے مارا نیچے، وہ پانی آیا، اوپر کھینچا، اس کو پانی پلایا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا کہ تم جنتی ہو.
ہم تو ختمے کو کام کرنے والے ہیں. اللہ کے واسطے ہزاروں کیس لڑتے ہیں، ہیرون کے، ڈکیتی کے، چوری کے. آپ کے پاس آتے ہیں کیسز، آپ دعا کیا کریں کہ آپ کے پاس ختم نبوت کا کیس آ جائے. اللہ کی قسم یہ آپ کی شفاعت ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا نوازیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان نہیں رکھتے. یہ 74 کی تحریک چلی، 5 ستمبر 1974، 7 کو غیر مسلم، 5 کو باشی مسجد میں جلسہ ہوا. وہاں پہ حضرت مولانا عبداللہ درخاسی نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں عمرہ کر کے آؤں. میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور مجھے کہا کہ بیٹا درخاستی پاکستان جا کے اعلان کرو کہ جو شخص بھی ختم نبوت کا کام کرے گا، دامے درمے قدمے سخنے کسی طریقے سے بھی کام کرے گا، اللہ نے سب کی بخشش کر دی. یہ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو کیا ایک کہ یار میں نے ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا اپنا دفاع کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مرزا قادری کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں. کہا کہ اللہ کی قسم جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ اللہ پاک اسے کبھی رسوا نہیں کرتے. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیں ایک وکالت ہے، اتنے خوش ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، بلائیں گے آپ کو کہ ادھر آؤ. وہ کیا کہا تھا تم نے عدالت میں؟ وہ کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کے 10 لاکھ معجزے ہیں اور محمد رسول اللہ کے 3000 ہیں، تو تم نے کیا دلائل دیے تھے؟ تم نے ابیوز بھی کیا تھا اس کو، تم ناراض بھی ہوئے تھے. تو بیٹا میں تمہارا احسان ہے، چلو میرے ساتھ جنت میں. یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بھٹو صاحب کی کتاب پڑھیں 323 دن. وہ کرنل رفیع کہتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد آدمی تھا وہ جو ہاتھ دیکھتا تھا نا، پوری دنیا میں جو بہت مشہور آدمی ہاتھ دیکھتا ہے اس کا جو مر گیا وہ انگریز جی کیرو کے بعد یہ کرنل رفیع جو ہاتھ دیکھتا ہے. اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں بھٹو صاحب سے میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس سے یہ پوچھ لوں کہ حضرت ہاتھ دکھا دیں میں دیکھ لوں. تو حضرت نے میں کہا یار ناراض ہو جائیں گے، وی آئی پی آدمی ہیں. تو میں نے ایک دفعہ یہ سوئے ہوئے تھے ایسے، تو ان کی ملاقات آخری کروا دی. بلیک وارنٹ آ گئے، بے نظیر بھٹو، نصر بھٹو صاحبہ ملاقات، صبح پھانسی ہونی ہے. کہتے یہ بس نا عصر کے وقت ایسے سوئے ہوئے تھے تو میں نے پورا ان کا ہاتھ پڑھ لیا. پورا ہاتھ پڑھنے کے بعد میں کہا اوہو یہ کیا ہوا. اس کے بعد میرا پمسٹری سے ختم ہو گیا یقین. ان کے ہاتھ پہ موت کی لکیر ہی نہیں تھی. میں نے کہا یہ کیا، ان کو تو صبح ہم نے پھانسی دینی ہے. خیر صبح پھانسی ہو گئی. کہتا میرا بعد میں کہتے کہ کئی مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا، نالج تھوڑا تھا، کہ شہید کے ہاتھ پہ موت کی لکیر نہیں ہوتی. یہ ایک نیکی آتی ہے، ایک نیکی ہوتی ہے. آپ یہ نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے. وہ کیا ہے وہ دیکھیں، وہ جو کیا آخری واقعہ، وہ تھا جو غریب آدمی، وہ جنید بغدادی کیا تھے؟ پہلوان تھے، اتنے ڈولے، اتنے پٹ، بادشاہی پہلوان تھے. تو وہ بادشاہی پہلوان تو وہ پیسے دیتا تھا جو کشتی کرنی. باہر بیل ہوئی، چوکی داروں نے کہا جی بادشاہ کو، باہر ایک بندہ آیا غریب آدمی ہے تو بہت زیادہ نحیف ہے، کمزور ہے. وہ کہتا ہے میں نے جنید بغدادی کے ساتھ کشتی کرنی ہے. بادشاہ نے کہا یار اس کو کتنا کمزور ہے. اس نے کہا سر جی وہ تو ایک تھپڑ ماریں گا نا وہ مر جائے گا. اور یار جاؤ اس کو پوچھو، چاول دے دو، چینی دے دو، آٹا دے دو، اسے کہو جاؤ یار. اس نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا بلاؤ یار. بلایا. بادشاہ نے کیا تم نے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مرنا تمہیں پتا جنید بغدادی کتنا بڑا پہلوان ہے؟ نہیں جی میں نے کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار جاؤ جوش لے لو، پیسے پوسے لو. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے مقابلہ کرنا. یہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا، میں تحدیث نعمت کے طور پہ سناتا ہوں. وہ جناب ان کے چونکہ چیلنج تھا تو چیلنج قبول کرنا تھا. لو اعلان ہو گیا فلاں اسٹیڈیم میں یہ ہوگا. اس کے بعد وہ ہاتھوں میں ہاتھ جفی گلے میں رکھا جیسے پہلوان کرتے ہیں. تو وہ جو آدمی تھا اس نے جنید بغدادی سے کہا کہ جنید اپنا کان میرے قریب کرو. جنید بغدادی نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کان قریب کیا، کہا کہ میں سید زادہ، 3 بیٹیاں ہیں، 2 دن سے فاقہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے تم چاروں شانے چت ہو جاؤ،
میں قیامت والے دن اپنے نانا سے تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ جنید بغدادی جیسا مضبوط اصحاب کا بندہ، اس نے پوری طاقت اکٹھی کی، صرف ایک جملہ بمشکل بول سکا، کہتا مجھے دھکا دے دو۔ اس آدمی نے دھکا دیا، جنید بغدادی چاروں شانے چت ہو گئے۔ پورے اسٹیڈیم میں نورا کشتی کے نعرے لگے۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس نے کہا کچھ چکر ہے، اس نے کہا نہیں کشتی دوبارہ ہوگی۔ یہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ اس کے بعد جنید بغدادی نے پھر اسے کہا کہ مجھے پھر دھکا دیں۔ پھر دھکا دیا، جنید بغدادی چاروں شانے چت ہو گئے۔ ختم ہو گیا، انعام لے کے وہ چلا گیا۔ جنید بغدادی جس طرح ہمارے ہاں کن ٹوٹے پہلوان ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں، گالیاں ابیوز کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، یہ سارے بھتے لیتے ہیں ویگنوں سے، لاری اڈے میں آپ دیکھیں پہلوان ہیں، اس ٹائپ کے آدمی تھے۔ رات خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنید بغدادی کے خواب میں آئے، کہا جنید تم نے میرے ایک سید زادی کا احترام کیا ہے، میں تمہارے سر پہ علم و عرفان کی پگ رکھتا ہوں اور قیامت والے دن تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہ ایک سید زادے کی عزت و نموز کا تحفظ ہے، اور اگر آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کا تحفظ کریں گے، آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے کیا اعمال ہوں گے۔ دو کیمپ ہونے ہیں، دو کیمپ، ایک کیمپ ہونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک کیمپ ہونا مرزا قادیانی کے طرف۔ اپنا ووٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رکھیں، حضور سے محبت کریں گے۔ اللہ کی قسم، یہ بیٹیاں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم سے پوچھ لیا بی بی فاطمہ نے، اگر تم سے امی عائشہ نے سائڈ پر جا کے کہا کدھر آؤ بیٹیو، امی عائشہ جاتی ہیں کہ مجھے گالیاں دی تھی، تم وہاں وکالت کرتی تھی، ایک کیس بھی میرا نہیں لڑ سکی، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ایک کیس نہیں لڑ سکی پوری زندگی میں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، میں کسی کمپین پہ نہیں آیا، یہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا مخدوم ہے، اس کے ہاتھ مضبوط کیجئے۔ اس نے پچھلے دنوں جو کیس لڑا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی بڑی، کسی وقت چلے جانا ہے۔ آپ کے نام اعمال میں صرف یہ ہو کہ اس بچی نے، اس وکیل صاحب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کا کیس لڑا، ختم نبوت کیس لڑا۔ کیس آتے رہ، کیس مفت لڑنا ہے، کوئی پیسہ نہیں لینا، فوٹو اسٹیٹ کے پیسے بھی نہیں لینے، کوئی چیز نہیں لینی۔ خدا کی قسم آپ دیکھیے گا کہ قیامت والے دن آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کی بیٹیوں کو رنگ لگائے گا، اللہ آپ کے گھروں میں برکت ڈالے گا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اس ختم نبوت کے صدقے اللہ کی قسم ہے، بار بار قسمیں اچھا نہیں لگتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری خواہشات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ مجھے جب کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں دروشی پڑھ کے، استغفار کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، میری خواہش سے زیادہ مجھے ملتا ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ مولانا تاج میں مجھ سے پوچھا تھا، مولانا اتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ مولانا نے کہا آتا ہے، عذاب آتا ہے، کون کہتا نہیں آتا؟ آتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی اسی طرح کام کریں، اسی طرح کریں، لیکن کوشش کریں کہ ختم نبوت کا جب بھی کیس آئے اس دن آپ نے اپنے خوشی محسوس کرنی ہے کہ آج میرے گھر میں نبی پاک کی شفاعت چل کے آ گئی ہے۔ تو یہ میرا بھائی ہے خرم، یہ چونکہ ختم نبوت لائف فورم کے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کیجئے، ان کا سہارا بنیے، ان سے اس ختم نبوت کے معاملے پہ اور کوئی معاملہ نہیں، ووٹ جہاں مرضی آپ دیں۔ تو ان کا جو ہے مطلب وہ سیاسی نہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے، اکٹھے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اسی طرح ہم جنت میں سب اکٹھے ہوں گے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، اس کے لیے معافی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔